بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا اور جو ہتھ کنڈے برطانیہ سے استعمال کیے جا رہے ہیں، شیعوں کے لیے MI6 اور سنیوں کے لیے MI5 یا CIA، جو یہ ادارے برطانیہ نے بنائے ہیں خالی اس مقصد سے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے بین تفرقہ اور فرقہ واریت پھیلائی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ حال ہی میں جو ایک ڈاکیومنٹری ریلیز ہوئی ہے جس کا ٹائٹل ہے دا لیڈی آف ہیون۔ لیڈی آف ہیون فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اس میں کردار پیش کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو اہل سنت کے جو مقدسات ہے ان کی توہین کی گئی ہے، لیکن MI6 اس سازش میں مسلمانوں کے بین تفرقہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے مدعو کیے ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید تنویر رضوی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مظفر مدنی صاحب کو اپنے اس پروگرام میں، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ جو یہ ڈاکیومنٹری بنائی گئی MI6 دوارا اور اس میں $15 ملین استعمال ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم ہندوستان کی کرنسی کی بات کریں وہ بنتا ہے 100 کروڑ 95 لاکھ 100 کروڑ 95 لاکھ کی یہ ڈاکیومنٹری بنائی گئی ہے۔ اور کب بنائی گئی؟ کہ جب ایام فاطمیہ بالکل نزدیک ہے، اور اس ایام فاطمیہ کے نزدیک یہ اس فلم کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس فلم سے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم سیدھے رخ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، اور سید تنویر رضوی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فلم سے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں قرار ہاشمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور مجھے ایک موقع فراہم ہوا تاکہ میں اس موضوع پہ بات کر سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فلم اب ریلیز ہونے والی ہے، پہلا جو حملہ ہوگا وہ وحدت پہ ہوگا، بالکل جو کہ مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم وحدت پہ کام کریں اور اتحاد بین المسلمین پہ بہت زیادہ کام کریں، اور اس کو ایک پلیٹ فارم بنائیں تاکہ ہم پوری دنیا سے لڑ سکیں، پوری دنیا کو جواب دے سکیں۔ اب یہ اس ٹائم کے جو حالات ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر ہی ایک ایسی دیمک لگنے جا رہی ہے کہ جو نہیں لگنی چاہیے، اور اس حوالے سے میں بہت ہی اس ٹائم یہ مرحلہ ہمارے لیے بہت ہی دردناک ہے، چونکہ وحدت پہ اٹیک ہو رہا ہے اس فلم سے، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ امام خامنئی حفظہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا ایز ویل ایز مکارم شیرازی فرماتے ہیں، توہین کرنا کسی بھی مذہب کے مقدسات کو یہ اٹیک ہے، سیدھا اٹیک ہے۔ اس سے کیا پس منظر اس کا یہ ہے کہ تفرقہ پھیل جائے گا قوم میں، اور MI6 کا کام یہی ہے کہ تفرقہ پھیلے اور مسلمان آپس میں اختلاف کریں۔ یہ اصل جو MI6 کے بھی پشت پردہ ہے، یہ سروسز ہیں، ان کا یہ ہدف ہے۔ یہ $7 ٹریلین تو یہ لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا $7 ٹریلین سے۔ ایز ویل ایز ان کے مائیکل برانڈ کا بھی بڑے پیمانے پہ ایک پروگرام تھا جو شیعت کے خلاف تھا، وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے ایک MI6 لانچ کیا ہے، اب یہ سوچ رہے ہیں شاید اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھے الفاظ آپ نے بتائے، آپ نے جو وحدت کے حوالے سے بات کی۔ مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو یہ MI6 ہے اور CIA ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ برطانیہ سے بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، لیکن کس طریقے سے CIA جو سنی جو ہمارے سنی اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں، ان میں CIA بنائی گئی، اور سنی مذہب کو بدنام کے لیے ہمیں پتہ ہی ہے کہ ISIS کو بنایا گیا،
تاکہ دنیا کو یہ دکھائے کہ جو سنی مذہب ہے، اہل سنت لوگ ہیں، وہ IS اور دہشت گرد ہے، حالانکہ وہ ویسا ہے ہی نہیں۔ جہاں پہ سیستانی صاحب یہ کہیں گے کہ اہل سنت جو ہے وہ ہماری روح ہے، اور جو شیعہ لوگوں میں جو یہ ہے MI6 کے ایجنٹس ہے، شیرازی گروپ اور باقی جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہے، آپ سے یہ سوال ہے ان کو کس طریقے سے ہم اپنے سماج میں آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ اب ممبروں پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، تو کیسے پتہ ہوگا کہ یہ ولایتی بندہ ہے، یہ بندہ بالکل ایک سچ میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو اسلام ہے اس کو بتا رہا ہے؟ یا کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ شیرازی گروپ بندہ ہے، یہ MI6 کا بندہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بھی جناب برادر ارجمند قرار ہاشمی صاحب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ یہ جو ابھی ایک نیا موضوع ہے، ایک نیا طوفان جس کو ہم عرض کریں گے ہمارے معاشرے میں، ابھی اس کا لانچ ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برادر ارجمند جناب سید تنویر صاحب جنہوں نے بہت ہی بہترین الفاظ میں فرمایا، دیکھو قرار صاحب، جیسے میں عرض کروں، یہ ایک وسیع پیمانے پہ اس موضوع پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے۔ یعنی دیکھو، ہم اس وقت بیدار ہو جاتے ہیں جب MI6 یا CII کی طرف سے کوئی پروگرام لانچ ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پروگرام انہیں 2 دن میں بنایا ہے، اس میں ان کو بہت سارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارا وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے، جتنے بھی ہمارے انٹلیکچوئل دوستان ہیں، کہ وہ اپنے جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، مثلا میں کشمیر کی بات کروں تو جتنے بھی ہمارے علماء، چاہے وہ علماء شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہو یا اہل سنت برادری کے علماء ہیں، ان کو ہر وقت اپنے قوم کو بیدار کرنا چاہیے کہ MI6 کیا ہے اور ان کے ایجنڈے کیا ہے اور یہ کس نقطے پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اہل سنت برادر ہیں، ان کو بھی جو ISI اور جو ان کا پروگرام ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ جو آپ نے فرمایا، جیسے کہ تنویر صاحب نے بھی اشارہ کیا، اگر میرا حافظہ مجھے یاری کرے تو 1983 میں جو ہے جو MI6 کا ایک ایجنٹ آتا ہے، جو ڈاکٹر مائیکل جس کی گزارش دیتا ہے کہ وہاں MI6 کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو وہاں شرکت کرتا ہے اور پھر اس پروگرام کو لانچ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑا منصب جو ان کا ہے، انہوں نے دیکھا کہ جب ہم شیعت کی بات کریں کہ انہوں نے بہت ایسے کام کیے کہ ہم شیعت کو بدنام کریں، لیکن جو ان کا لاسٹ کنکلوژن تھا وہ یہ رہا کہ ہم شیعت کو کسی بھی طرح ہرا نہیں سکتے، ہم شیعت کو کسی بھی طرح کمزور نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا، اس پروگرام کے تحت ان کو یہ لگا کہ شیعت کی جو مضبوطی ہے وہ مرجعیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مرجعیت کو کمزور کرنے کے لیے، اس مرجعیت کو بدنام کرنے کے لیے، اس مرجعیت کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اور اس بار یہ اسلامی لباس میں آیا۔ ابھی جس فلم کی آپ نے ذکر کی ہے، تو اس کا جو بنانے والا ہے یہ شیرازی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، یہ MI6 کا بندہ ہے۔ اور دیکھو، اس کا لباس بالکل یہی لباس جو ہم نے پہنا ہے، یہی، چونکہ لوگ جب ایک لباس کو دیکھتے تو ان میں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ بھی عالم دین ہے، انہوں نے بھی لباس پہنا ہے۔ لوگوں کو اس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ کل یہ سمجھے کہ یہ کوئی شیعہ عالم دین ہے اس لباس میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیسے ان کو مشخص کیسے ہو جائے یہ لوگ واقعاً شیعہ ہے یا MI6 والے ہیں، یہ لوگ واقعاً علماء اہل سنت ہے یا نہیں، جو علماء اہل سنت کے خلاف ISIS والے یا کوئی اور جو دشمن ابھی ہمارے صفوں میں ہے یا ان کے ایجنڈے ہے۔ تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں دیکھیں، اپنے کلچر میں دیکھیں، جو بھی انسان یہ لباس پہن کے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاتا ہے، اگر انہوں نے قال امام صادق علیہ السلام فرمایا، اگر انہوں نے قال امام حسین علیہ السلام فرمایا، اگر ان کی نظر وہی چیز جو ہماری مرجعیت کی نظر ہے، جو ابھی آپ دیکھ رہے کہ ہم جو شیعہ قوم ہے یہ مرجعیت کے تابع ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے مرجعیت کے دائرے میں بات کی اور ان کی بات کو ہمیں تولنا ہے اپنے عقل سے، چونکہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، اگر ہمارے عقل کو کہیں یہ خدشہ ہوا کہ یہ جو بیان فرما رہے یہ ہمارے ایموشنز کو کراپس اپ کرنے کے لیے ہے، دین میں اس کا کوئی لاجک نہیں ہے، تو اگر انہوں نے گالی گلوچ وہاں دیے ممبر پہ، اگر انہوں نے وہاں
جو خلفاء راشدین ہیں ان کے خلاف انہیں بد زبانی کی، ازواج پیمبر ہے ان کے خلاف بد زبانی کی، تو یہ مشخص ہے کہ یہ دائرہ شیعہ نہیں ہے بلکہ یہ MI6 کے ایجنٹے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ اور شیعہ سنی کو آپس میں لڑانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اہل سنت کی ممبروں پہ آپ نے دیکھا کوئی ان کا لباس پہن کے، علماء لباس پہن کے ممبر پہ جاتا ہے، اور بجائے یہ کہ وہ مولائے کائنات علیہ السلام کے مد کے بجائے ان کی مذمت کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ اشارہ فرماتا ہے، کوئی اشارہ کرتا ہے، یا اہل بیت علیہ السلام کے یا دینی جو تشیع ہے۔ آپ سے معافی چاہوں گا، یہاں پہ آپ نے ایک اچھا سا نقطہ ابھارا ہے کہ جو MI6 ہے، بالکل، یعنی کہ یہ تو فرقہ واریت، تعصب، ان چیزوں کو تو یہ آگ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں سماج میں پھیلی جائے، لیکن اور یہ جو یہ مقدسات کی ان کی بے حرمتی ان کا مین مدعا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ خالی یہ نہیں ہے، آپ کے نقطہ یہ تھا کہ جو یہ شیعوں کے جو مرجع کرام ہے، چاہے اس میں ہم بات کریں رہبر معظم کی یا سیستانی صاحب کی یا مکرم شیرازی صاحب کی، یعنی ان کو بھی یہ پیچھے چھوڑتے نہیں، یعنی ان کی بھی یہ بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی، دیکھو جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے تو ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ تھوڑی مقام معظم رہبر صلی خامنہئی کی حمایت کریں گے۔ جو ازواج پیمبر کی کھلم کھلا دشنام نعوذ باللہ دے دیں گے ممبروں پہ، تو وہ کیسے اعلیٰ مکارم صاحب کا احترام کریں گے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، اور ہمارے وادی کشمیر میں ایسے ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، چاہے وہ شیعوں میں ہے چاہے سنیوں میں ہے۔ بعض ایسے جو سوشل میڈیا پہ شور شرابہ مچاتے ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کو، بعض ایسے جن کو ایکٹ بھی لگتا ہے، جیل بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا کام ہی ہے کہ لوگوں میں ایک ایموشن کراپ کرنا تاکہ لوگ اس کے خلاف اٹھے، لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے صرف یہ کنٹروورسی کرنے کے لیے کہ یہ آپس میں لڑے، اور یہاں جو اصلی مدعا ہے وہ دین اسلام کو کمزور کرنا ہے، وہ دین محمدی کو نابود کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے جو دوستان ہیں، ہمارے جو مومنین ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، اہل سنت ہو، جو انٹلیکچوئل ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ جو ہے ان کی منحوس جو پالیسی ہے یہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرار صاحب ہمارے علماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بیداری دے، اس میں لوگوں کو واقفیت دے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ امامہ میں نے بھی پہنا، امامہ کوئی اور بھی پہنا، امامے کا تقدس تب ہے جب دیکھیں کہ یہ انسان ولایت کے زمرے میں بول رہا ہے، جب یہ انسان دین کے زمرے میں بول رہا ہے، تبھی اس لباس کا تقدس ہے۔ مدنی صاحب بہت شکریہ۔ یہاں پہ تنویر صاحب میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ MI6 جو مسلمانوں کی جو امیج پورے دنیا میں خراب کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہو یا اہل سنی، اب یہ MI6 کوئی معمولی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک بہت سٹرانگ آرگنائزیشن ہے۔ ابھی میں آپ کے نالج کے لیے، اپنے نالج کے لیے ایڈ کریں اس بات کو، ان کے پاس 15 سے زیادہ اپنے ٹی وی چینلز ہیں۔ مثال کے طور پر سلام کے نام سے، امام حسین علیہ السلام کے نام سے ٹیلی ویژن چینل کا نام ہے، وصال، کلمہ، سلام فارسی ایران میں چلتی ہے، اس کے بعد فدق، تو بہت درجنوں چینلیں ہیں ان کی اپنی، اور یہ بہت فعال ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے ایک ڈاکومنٹری کے لیے انہوں نے $100 ملین صرف کیے ہیں ایک ڈاکومنٹری کو ورلڈ وائڈ پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو جتنے بھی میں آپ سے اب یہ سوال کروں گا کہ جو علماء کرام ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو مسلمانوں میں جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ دشمن شناسی جو جانتے ہیں، تو ان کا کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ خالی باتوں سے تو حل نہیں ہوگا۔ MI6 کو مطلب توڑ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس سیلاب کو روکنے کے لیے کون کون سے قدم، کون کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے تاکہ اس سیلاب سے مطلب رک جائے، مسلمان آپس میں نہ بٹے، اور وہ اتحاد جو آپ نے بات کی، اس اتحاد کو ہم مضبوطی کے ساتھ آگے لے جائیں؟ قرار صاحب، اس سوال کے سلسلے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلی اپیل تو میری یہ ہے کہ جو بھی ورلڈ وائڈ شیعہ ہیں اور ڈونرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈونیشن دے، اور اس طرح کا جس طرح کا آپ نے فرمایا ہے بھی کہ ان کے پاس بہت چینلز ہیں، تاکہ کچھ چینلز ہماری بھی لانچ ہو جائیں، ان کا ڈونیشن آئے، ڈونر اس کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ یہ تو بات ہوئی ڈونر کی، تاکہ ہم چیز ٹی وی چینلز لانچ کر سکیں، اور اس میں ہر چیز کا توڑ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔
دوسرا یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک مولوی ہونا چاہیے، ایک مولانا ہونا چاہیے، ایک عالم دین ہونا چاہیے، جیسے کہ یعنی اینٹی ان تمام مسائل جو اس ٹائم روزمرہ پیش آتے ہیں ان کا وہ بھرپور توڑ کر سکیں، تاکہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے تذبذب پیش نہ آئے، وہ تذبذب کے شکار نہ ہوں، ان کے لیے وہ ایکسپلین کرے۔ یہ مسجد کا امام، مسجد کے امام سے لے کے امام جمعہ تک کی بات کر رہا ہوں۔ ہر مسجد میں امام ہونا چاہیے، اور ہر جگہ جہاں بھی نماز جمعہ ہوتا ہے وہاں ان ممبروں اور ان سٹیجوں سے اس کا توڑ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بہترین راہ حل ہے۔ اب MI6 کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے MI6 کل فیل ہو جائیں، یہ دوسرا ایک حربہ لے کے آئیں گے۔ لہٰذا عرض یہ ہے کہ جو بھی آندھی اس عنوان سے آ جائے کہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑوائیں، اس کے لیے ضروری ہے ہر مسجد کا امام، ہر مسجد کا مولوی، ہر جمعہ کا یہ جو امام جمعہ ہے وہ تاپڑ توڑ ان مسائلوں پہ مسلط ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہترین راہ حل ہے۔ اس نماز جمعہ کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جو خطبہ جمعہ ہو وہ سیاسی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ نماز جمعہ کا جو یہ فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ روزمرہ کے جو دنیا میں مسائل ہوتے ہیں وہ روز جمعہ لوگ آئیں گے، ان تک پہنچایا جائے، یا جو مصیبت خدا نخواستہ اسلام پہ آ جائے اور مسلمانوں پہ آ جائے وہ وہاں بیان ہو اور اس کا وہاں مثلا ڈیفینس کیا جائے اور اس کا جواب نکالا جائے اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچائے جائیں۔ میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے۔ اس سے بہتر مولانا مدنی صاحب قبلہ یہ ہے، یہ بھی اس سوال کے زمرے میں کچھ فرمائیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا، آغا صاحب نے بتایا کہ جو یہ مسئلہ ہے بہت حساس مسئلہ ہے۔ حساس کی دشمن اتنا قوی ہے، اس کے پاس اتنا ریسورس ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اور ہمیں بھی ہمارے پاس بھی تو ہونا چاہیے، اتنی سٹرنگتھ ہونی چاہیے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کہی کہ امام جمعہ جو ہونا چاہیے، یا آپ نے بولا مسجد کے امام تک، یعنی وہ اتنا سیاسی پولیٹیکل ویژن ہو، اس کے پاس سیاسی بصیرت ہو کہ وہ جو ینگ جنریشن کو پہلے سے پریپیئر کرے کہ MI6 والے کس طریقے سے تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن ہم اس سوال کے بارے، اس زمرے میں ہم زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ مدنی صاحب اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس بارے میں تھوڑا سا اور اپنے اس تاثرات سے ہم لوگوں کو مستفید کریں۔ شکریہ جناب برادر ارجمند کرار صاحب۔ یہ ذرا نوازش ہے ہمارے برادر ارجمند جناب سید تنویر صاحب کے۔ البتہ میں اس زمرے میں اپنی رائے رکھنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ رائے شاید صحیح بھی نہ ہو، لیکن جہاں تک مجھے یعنی اس بارے میں، جہاں تک میں نے اس کے بارے میں ان چند سالوں کام کیا ہے اور اس کے بارے میں دیکھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے دیکھیے کرار صاحب کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، جو MI6 کے جو پروگرام ہے، نہ صرف MI6 کے، جو ISI کے پروگرام ہیں، یہ میں نے عرض کیا، یہ آپ ایسا نہ سمجھیے یہ ایک دن میں انہوں نے پروگرام بنائے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ان کے پروگرام 3 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شارٹ ٹرم کورس ہوتا ہے ان کے پاس، ایک لانگ ٹرم کورس ہوتا ہے ان کے پاس، ایک متوسط ہوتا ہے درمیانہ، ٹھیک ہے، یہ اس پہ کام کر رہے، اور ان کے پیچھے جو تھنک ٹینک بیٹھے ہیں، بالکل کام ان کا ہوتا ہے، استعمال ایک عالم کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، اور ان کے اس کام کو پھیلانے کے لیے، اس زہر کو پھیلانے کے، اس نفرت کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں جدا کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو حربے اپنائے ہیں، اور اس میں جو مہم ترین حربہ ہے وہ ان کے پاس میڈیا ہے، جیسے انہوں نے اشارہ کیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھو ہمارے پاس میڈیا کی کمی ہے۔ اب یہ صوفوں پہ ہم بیٹھے، ہم کانفرنس دے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ درد دل ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے ہمیں؟ میں اپنی وادی جموں کشمیر کی بات کروں، ہمارے وہاں کتنے ٹرسٹس ہیں، بہت سارے ٹرسٹس ہیں نا، تنظیمیں ہیں، بہت سارے آرگنائزیشن ہیں، بہت سارے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یعنی آنے والے دنوں میں جو آنے والا زمانہ ہے، چونکہ دشمن جو ہے بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے، ہمیں اگر دشمن کا توڑ کرنا ہے تو دشمن کو ہم اسی ہتھیار سے اس کا توڑ دے دیں گے جس ہتھیار کو دشمن استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک میڈیا ہونا چاہیے، لیکن یہ میڈیا شیعہ سنی میں نہ بانٹے،
یہ میڈیا اسلامی میڈیا ہونا چاہیے، جہاں ایک شیعہ بھی اپنا موقف رکھ سکتا ہے، ایک اہل سنت بھی اپنا موقف رکھ سکتا ہے. بالکل ہم ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے مراجع فرماتے، جیسے کہ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت ہمارے نفس ہے. جیسے ہمارے رہبر انقلاب فرماتے کہ جو اہل سنت شیعہ اور سنی کی بات کریے مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے میڈیا کی مثلا کہ وسادت سے ہم اپنی بات کو نا اپنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو بیداری دے سکتے ہیں. یہ مہم کام ہے، اور اس کام میں ہمیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم خاموش بیٹھے، ابھی میں نے بات کی، ابھی آپ نے بات کی، چلو ٹھیک ہے مدنی صاحب نے بات کی، لیکن یہ پریکٹیکلی میدان عمل میں یہ کام کرنا ہے. ہمارے علماء کو اس کے لیے، نہ علماء کو، جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو باشعور لوگ جانتے ہیں، جو اپنے آپ کو وظیفہ شناس لوگ جانتے ہیں، ان کو اس میں پہل کرنی ہے، ایک میڈیا تیار کرنا ہے. اگر ان کی 4 کلپس آتے اس سے پہلے کہ دنیا میں آگ لگ جائے، مسلمانوں میں آگ لگ جائے، ہم اپنی میڈیا کے ذریعے کم سے کم اس کا توڑ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی ملکوں میں ہے ایسے چینل، لیکن ہمارے وادی جموں کشمیر میں ایسی کوئی چینل نہیں ہے جو جو ٹی وی چینل مخصوص ہو بالکل افسوس، یعنی اسلام کے ساتھ. بڑی افسوس کی بات ہے. جبکہ کشمیر میں ڈونرز ہیں، وہ یہ سب کر سکتے ہیں. مس مینجمنٹ اور کوئی آگے بھی نہیں آ رہا. نہیں، دیکھو ڈونرز کی کمی نہیں ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے، میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، میں اس کے لیے معذرت کا ہوں. ڈونرز آمادہ ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے. جب کوئی عالم کسی کے پاس گیا انہوں نے نہیں ٹھکرایا. کمزوری ہم میں ہے. دیکھو ہمیں یہ بات قبول کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو کمزوریاں ہم علماء میں ہیں، ہم نے جہاں بھی واہ واہ چاہ چاہ کے نعرے لگے، چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو، وہاں ہم ممبروں پہ گئے، وہاں ہم نے موضوع ڈسکس کیا. لیکن جو درد دل تھا قوم کا، جہاں ہم قوم کو بچا سکتے، جہاں ہم قوم کو نجات دے سکتے، لیکن وہاں آپ کو واہ واہ کے نعرے نہیں ملیں گے. وہاں آپ کو نہیں کہیں گے دیکھو کتنا اچھا اس نے کام کیا. وہاں شاید آپ کو کل گالی گلوچ مل جائیں گے، اور روش پیغمبر بھی یہی ہے. ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، میدان عمل میں آنا ہے. اور مخصوصاً ابھی جو کشمیر میں ہمارے دوستان ہیں، ہمارے علماء ہیں، میں نے عرض کیا، میں اہل سنت اور جو شیعہ ہے دونوں علماء سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ کام کرے، ایک پروجیکٹ بنائیں، تاکہ جب دشمن ارادہ بھی کرے کہ میں کوئی کام کروں سوشل میڈیا کی وسادت سے، اس سے پہلے ہم اس کا توڑ کر سکتے ہو. اور بہت ضروری ہے یہ کام ابھی اس مرحلے میں انجام دینا. آغا صاحب، آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ پیغمبر جو جتنے آئے ہیں یا اہل البیت کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے، یعنی وہ جانتے تھے یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن کبھی انہوں نے گالی گلوچ نعوذ باللہ انہوں نے اس کا کبھی استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے اس کا جواب دیا ہے. لیکن آج کل جب ہم سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹنے پہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ، یعنی وہ سبھی وہ حد پار کرتا ہے جو اسلام نے اجازت نہیں دی. تو اس بارے میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس سوال کے زمرے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام یہ لوگ جو فیس بک پہ یا پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، یہ ان کی مثال یوں کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ کم ظرف ہیں، اور ان لوگوں نے اہل بیت کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے. انہوں نے بس گزر گئے ہیں اہل بیت کے در سے، مگر کوئی چیز اہل بیت سے نہیں لی ہے. چونکہ اہل بیت عصمت و طہارت یہ نمونہ عمل ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، ہزاروں بار امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، شام سے لوگ آتے ہیں، امام کے خلاف بیان کرتے ہیں، مگر امام اس ٹھنڈے لہجے میں اور خون کی سردی میں اس کو جواب دیتے ہیں. پھر وہ اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے امام کا، وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، وہ امام کے قدموں میں گر جاتا ہے. یہ سیرت اہل بیت ہے، یہ سیرت پیغمبر ہے. لہٰذا اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں، اس کے لیے بھی تمام ممبر ایکٹیویٹ ہونے چاہیے، تمام محراب ایکٹیویٹ ہونے چاہیے، تاکہ سیرت اہل بیت، سیرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ ضلالت سے نکل کے نور کی طرف آ جائے. اب جو خود اہل بیت فرماتے ہیں، جو کسی
جو کوئی آدمی دوسرے شخص کو, دوسرے مذہب کو گالی دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام اس بات کی مذمت فرماتے ہیں, اپنی زندگی میں امام صادق علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی ہے. تو لہٰذا کوئی جگہ ہی نہیں رہی ہے ہم کسی مذہب کی توہین کرے, مقدسات کی توہین کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر شک و شبہ ہے تو اس کو ہزاروں کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ وہ شک و شبہ دور ہو جائے. توہین کی بات ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے جو واقعی شیعہ ہے یا جو واقعی سنی ہے وہ کسی کی توہین نہیں کر سکتا ہے. توہین کرنا بذات خود حرام ہے. یہ مذہب اہل بیت ہے, یہ مذہب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی وجہ سے پیغمبر کو بھی مبعوث کیا گیا ہے کہ مکارم اخلاق کے انتہا پیغمبر تھے. پیغمبر وہ شخصیت ہے جس کو اتنا اذیت کیا گیا, اتنا آزار پہنچا ہے پیغمبر کو. کسی نبی کو اتنے آزار اور اتنی اذیت برداشت اور نہیں دیکھی ہے, صرف یہ واحد شخصیت. اس کے باوجود بھی پیغمبر کی سیرت دیکھیں, کوئی منفی پوائنٹ اور مائنس پوائنٹ نہیں ملتا ہے پیغمبر کی زندگی میں. مدنی صاحب, چونکہ 4-5 دن باقی رہے ہیں اس فلم کو اب لانچ ہونے میں, جو شیخ یاسر حبیب جو یہ خبیث ہے MI6 کا, جس نے یہ فلم بنائی ہے جس میں بالکل ڈائریکٹ جو ہے مقدسات ہے, ان کی اہل سنت کی جو مقدسات ہے ان کی جو توہین ہے اس میں. یہ فلم جب لانچ ہوگی تو آپ کی کیا میسیج رہے گی انٹرنیشنل لیول پہ, جو بھی مسلمانوں کے لیے کیا میسیج رہے گی؟ ان کو آپ کیسے سمجھائیں گی کہ یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ اس نے جو لباس پہنا ہے یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں. دوسری خاص کر ہم جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. جموں کشمیر میں مسلمان یعنی جہاں شیعہ سنی وہاں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ جموں کشمیر میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہی نہیں ہیں الحمدللہ وہاں. لیکن کس طریقے سے, لیکن وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے بھی MI6 لباس پہنے ہیں, CIA کے بندے ہیں, سنی صفوں میں بھی کھڑے ہیں, جو وہاں کوشش کریں گے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور شیعہ سنی تفرقہ پھیلائے. آپ کی کیا میسیج رہے گی ان لوگوں کے لیے؟ قرار صاحب, جب ہم دیکھتے ورلڈ لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ایک کمپین چلانی چاہیے نا. ہمیں جتنے بھی علماء, جتنے بھی انٹلیکچوئل, چاہے وہ ٹویٹر کے ذریعے, چاہے وہ فیس بک کے ذریعے, چاہے جتنے بھی سوشل میڈیا میں ابزار ہے, تو ایک کمپین ابھی سے شروع ہونی چاہیے تاکہ اس فلم کا بائیکاٹ ہو جائے. لوگ اس میں بیشتر جتنے بھی, جو بعض لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان تک رسائی نہیں ہوتی, تو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو اویئر کیا جائے تاکہ وہ بھی سمجھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تبھی بات ہے جب علماء اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہمارے انٹلیکچوئل جتنے بھی ہے, جو بھی اپنا وظیفہ سمجھتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دوستان تک پہنچائیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی یہ بندہ کون ہے. کیونکہ جب کمپین چلے گی اس میں مشخص ہو جائے کہ یہ بندہ کون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذمت شدید الفاظوں میں ہونی چاہیے, نہ صرف مذمت شدید الفاظوں میں ہونی چاہیے. رہی بات ہمارے وادی کشمیر کی, آج تک بہت سارے حربے ہوئے وہاں. اگر آپ کو یاد ہے جب نائٹا کا مسئلہ ہوا یا لال چوک کا مسئلہ ہوا, لیکن ہمارے جو وادی کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی ہوشیار ہیں. انہوں نے اس ٹائم بھی یہ سمجھا کہ یہ جو چال ہے یہ دشمن کی چال ہے. دشمن جو 30 ایئرس ریلیجس وار جو کرنا چاہتا ہے یہ اس کی چال ہے جس پہ دشمن کام کر رہا ہے. اس حوالے سے ہم خوشحال ہے کہ ہمارے جو جموں کشمیر کے جتنے بھی یوتھ ہے وہ اس سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں. ہاں لیکن اکا دکا ایسے آدمی ہیں جو اپنی دکانیں چلانے کے لیے اس کو ہوا دے دیں گے. ایسا نہیں ہے, چاہے وہ شیعوں میں ہیں, شیعوں کے صفوں میں بیٹھے ہو یا اہل سنت کی, کیونکہ ان کے جو دکانیں وہ اسی پہ چلتے ہیں, کیونکہ ان کا کام یہ تفرق پھیلانا. جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ تفرق کا کام ہو رہا ہے, شیعہ اور سنی کو لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے, ان کی دکانیں اسی پہ ہے. لیکن ہمارے جو یوتھ ہے وہ اس سے خبردار ہے, وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے اس ٹائم ہمیں, اور انشاءاللہ وہ بھی بائیکاٹ کرے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ اس کی مذمت کرے, اور ہمارے علماؤں کی ذمہ داری ہے وہ بھی مذمت کرے, اور جہاں تک رسائی ہو وہاں تک اس پیغام کو پہنچائے. ہمارا یوتھ جو ہے میں نے عرض کیا بہت ہی ہوشیار ہے, لیکن یہ اس سے بھی ہوشیار تر ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے شاید
کل مجھ پہ الزام لگ جائیں گے، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، میں جب 15 سال سے پڑھ رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے جھوٹ کے سہارے لے کے؟ میں ایک بار ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ ہمارے شیعہ علماء ہو چاہے اہل سنت کے علماء ہو، ہمارے شیعہ علماء ہم نے دین کو جو ہے محدود رکھا ہے کربلا تک، اس کے علاوہ ہم بولتے نہیں ان کو، وہ لوگ اویئر ہو جائے۔ اہل سنت علماء نے دین کو محدود رکھا ہے ماہ مبارک رمضان تک، ٹھیک ہے؟ ہمارے علماء اس سے نکلتے ہی نہیں۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب ہمارے جو جوان ہیں وہ معرفت رکھتے کربلا کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اس سے بالا تر ہو کر کام کرے جو آنے والی مشکلات ہے، چونکہ ایک سیاسی بصیرت ہونی چاہیے ایک عالم میں، اور ابھی عالم کا وظیفہ ہے، بھلے ہی کل اس عالم کو کہے کہ اس نے آج ممبر پہ سیاست بیان کی، سیاست اسلامی تو ہے نا، لوگوں کو اویئر کرنا ہے نا، ابھی یہ کام ہونا چاہیے، البتہ کچھ عرصے سے ہو رہا ہے لیکن چھوٹے پیمانے پہ، یہ ایک وسیع پیمانے پہ یہ کام ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری وادی کشمیر کے جتنے بھی جوان ہیں وہ بیشتر آشنائی پیدا کر سکے، تبھی جا کے ہم جو استعمار ہے اس سے لڑ سکتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن اس سے پہلے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، آپ سے یہ شارٹ کٹ میں آخری میسیج آپ کی کیا ہوگی؟ آخری ایک میسیج یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ علماء ہوں ان کو ابھی سے ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اور اس فلم کی مذمت اور بنانے والوں کی مذمت کرنی چاہیے، اور دنیا کے لیے یہ ڈکلیئر کر دیں یہ شیعہ نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرار صاحب، شکر گزار آپ کا بھی ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برادر ارجمند سید تنویر صاحب، تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں چونکہ میرا موڈ بھی آپ کو خراب لگ رہا ہے، لیکن اس کی جو ہماری مومنین دیکھنے والے، مسئلہ یہ ہے کہ دل جل رہا ہے یہاں کہ مقدسات پہ توہین ہو جائے اور ہم بیٹھے پھر کس کام کے ہم لوگ، جہاں ہمیں توڑنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ آخر میں تمام برادران سے، مومنین سے جو ہمارے وادی کشمیر میں ہیں، چونکہ میں وہاں کا باشندگان ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک سٹرانگ کمپین چلائے جس میں اس فلم کی مذمت ہو، جس میں اس کا بائیکاٹ ہو، اور خبردار رہے جو MI6 ہے، شیرازی گروپ ہے، جو ISI ہے، ان سے خبردار رہے، اور کبھی بھی کشمیر میں یہ اجازت نہ دے کہ ان کے جو ناپاک اور پلید منصوبے ہیں یہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے دور کرے۔ آخر میں جو کنکلوژن رہا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جو برطانوی ہتھ کنڈے ہیں، جو انہوں نے MI6 اور CIA جو یہ تنظیمیں بنائی ہے شیعہ اور سنی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ہمیں ان تنظیموں کے بارے میں MI6 یا CIA یہ کس طریقے سے ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے یہ شیعہ اور سنی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ CIA کا کام چاہے وہ IS سیریا میں بنائے تو اس سے ہمیں یہ فوراً سمجھنا چاہیے کہ نہیں، یہ کبھی بھی کوئی سنی مسلمان نہیں کر سکتا۔ یا آج جو یہ فلم جو ریلیز ہو رہی ہے دی لیڈی آف ہیون کے نام سے، یہ کبھی کوئی جو شیعہ ہوگا یہ کبھی شیعہ یہ کام انجام نہیں دے سکتا، اور وقت کی نزاکت یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو خود سمجھنا ہوگا، اور سمجھنے کے بعد ہمیں دوسروں کو سمجھانا ہوگا کہ جو بھی ایسے ہتھ کنڈے، جو بھی ایسا کام سماج میں انجام دے جس سے مسلمانوں کے مابین تفرقہ پھیل جائے، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم گلوبل لیول پہ اس کے خلاف کمپین چلائیں گے، ٹویٹر کمپین چلائیں گے، اور جتنے بھی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہے اس پہ ہم کمپین چلائیں گے، اور اس میں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر کوئی ذمہ دار، جو بھی ذمہ دار شخص ہے جس کا تفکر ہے، جس کو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ MI6 یا جتنے بھی منصوبے مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے جو منصوبے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف وہ ہماری اس جو کمپین ہم چلائیں گے اس میں ہماری وہ مدد کریں گے جس طریقے سے پاسبل ہے۔ والسلام علیکم۔